حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ یہ حکومت 50 سال بھی پورے کر سکتی ہے. آپ کمال کر رہے ہیں. مریم نواز بہتر ہے یا عثمان بزدار؟ عثمان بزدار الیکشن جیت کے آنے والی پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے. آپ کی پوری دنیا میں آپ کے حکومت پہ اور الیکشن پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے جو آئندہ کئی سال لگا رہے گا. 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف جیسے قد و قامت کا لیڈر وہ ہم نے کھو دیا. اپنی قابلیت کے باعث یہ بتائیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی؟ یہ حکومت 50 سال بھی پورے کر سکتی ہے. آپ کمال کر رہے ہیں. انہوں نے وہ ایک گانا تھا نا شہزاد روئے کا، اس میں وہ کہتا ہے جی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے. اس نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ کہ یہ ملک ایسے ہی نہ چلتا رہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ مریم نواز سے کیا اختلاف ہوا سر؟ میرا کوئی اختلاف نہیں. مریم نواز سے میں کوئی سیاستدان ہوں. میرا تو کیا پھر آپ نے اختلاف ہے؟ بزدار کو مریم نواز کا کمپیریزن کرتے ہوئے کہا کہ بھائی جان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. مریم آپ سے پوچھا گیا مریم نواز بہتر ہے یا عثمان بزدار، تو اس پہ آپ نے کہا کہ یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہاں میں پھر کہتا ہوں کہ ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بزدار الیکشن جیت کے آنے والی پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے اچھا کام کیا، ان کا برا کام کیا، جو کچھ بھی ہے اس کا انالیسس کریں گے. محترمہ مریم نواز اس پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتی، جیتی ہوئی پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتی. مریم نواز اس لیے میں ان کے جو کسی بھی کارکردگی کام پہ دکھا رہی ہیں اس پہ بھی آپ گفتگو نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل نہیں کرتا. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز مستقبل کی وزیر اعظم ہوں گی؟ میں نے آپ کو بتایا نا یہ حکومت 50 سال چلے تو وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. اس حکومت میں کوئی بھی کچھ بھی بن سکتا ہے. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کسی کے لیے الیکشن وغیرہ کا تصور تو اب ختم ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف وہ جو سویل بالادستی کا ایک علم لے کے چلے تھے، اس سے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے انہوں نے سیاست کا بہت بڑا نقصان کر دیا اپنا؟ میرا باقی سیاست سے انٹرسٹ نہیں. میں بالکل ایک صرف عرض کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں 2024 کے الیکشن میں ہمارے 2 نقصان ہوئے. ایک سب سے، اور دونوں ایک جتنے نقصان ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ الیکشن میں جو پارٹی جیتی تھی اسے حکومت نہیں ملی. آپ کی پوری دنیا میں آپ کے حکومت پہ اور الیکشن پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے جو آئندہ کئی سال لگا رہے گا. اور دوسرا نقصان ہمارا ہوا ہے کہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف جیسے قد و قامت کا لیڈر وہ ہم نے کھو دیے. آپ نواز شریف کے بارے میں آپ کی رائے ہے کہ بہت قد و قامت کا لیڈر تھے، ہم نے وہ انہیں کھو دیے. جب انہوں نے جس نشست سے ایم این اے بنے اور جس طریقے سے انہوں نے حکومت بنوائی، نواز شریف صاحب سے مجھے اتنی بھی توقع نہیں تھی. سم ہو کیا اس ملک کے پیدا کیے گئے بہترین سیاست دانوں میں، چاہے وہ کسی طرح بھی آئے، پھر ایک نقطہ نظر اپنایا، نواز شریف بہترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں؟ سیاست دان جو ہے نا وہ ایک اس کا جو حتمی انالیسس ہے نا وہ اس کی سیاست سے نکل جانے کے بعد ہوتا ہے. اچھا، نواز شریف صاحب چونکہ ابھی سیاست میں ہیں، اور اگر ان کی زندگی کی ٹائم لائن دیکھوں تو اپنے لوئسٹ پوائنٹ پہ کرنٹلی. ان کا لوئسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ان کا لوئسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ جب جنرل جیلانی نے ان کو وزیر خزانہ یا کچھ بنایا تھا. اس وقت بھی وہ اسی لوئسٹ پوائنٹ پہ نواز شریف صاحب کل کو رائز کر سکتے ہیں نا کیونکہ ابھی سیاست میں ہیں، بدلتی رہتی چیزیں. اچھا، اس کے بعد عمران خان اپنی زندگی کے ہائیسٹ پوائنٹ پہ، ان کے موقف کی تائید پورے پاکستان کی اکثریت کرتی ہے تو وہ اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہیں. لہٰذا جب یہ دونوں اپنی اپنی سیاسی اننگز ختم کریں گے تب ایک فائنل انالیسس ہوگا. ابھی تک جتنی سیاسی اننگز کھیل چکے ہیں دونوں، اگر میں کہوں کہ نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ کریں، گڈ اور بیڈ، اچھائیاں اور برائیاں ملا کے، یہ آپ سے میں سوال کروں گا، ان کا دونوں کا اگر موازنہ کریں، کیا اچھائیاں نواز شریف میں ہیں، کیا اچھائیاں عمران خان میں ہیں، کیا غلطیاں عمران خان میں ہیں، کیا غلطیاں نواز شریف میں ہیں؟ میں ذاتی اچھائیوں اور ذاتی برائیوں کو حکمرانی میں کوئی دخیل سمجھتا نہیں. ٹھیک ہے.
یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی بھی سیاستدانوں کا ذاتی تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ بڑی آپ کو الیور بھی آپ ہوتے ہیں, آپ کے وہ خیال بھی آتا اچھا یہ جو خبر آپ کے پاس ہے پرسنل حوالے سے یہ آپ دے دیں, لیکن میں نے کبھی نہیں دی. یہ میرے اپنے اوپر ایک اصول نافذ کر رکھا ٹھیک ہے ہے. کہ پرسنل ان کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں کبھی نہ جستجو کروں گا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چیز آ بھی گئی تو میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں ٹھیک گا. ہے. تو یہ ہے میرا اپنا اصول. یہ غلط ہو سکتا ہے لیکن میں اسی پہ کاربند رہتا ہوں. ٹھیک ہے. لہٰذا ان دونوں کے درمیان جو ذاتی فرق ہے میں ان کو بالکل الگ رکھتا ہوں. ہاں, جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے ان کے پولیٹیکل لیڈر ہونے کے حوالے سے. پولیٹیکل لیڈر ہونے کے حوالے سے عمران خان اس وقت جہاں پر ہیں انہوں نے مکمل طور پر باقی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو پیچھے چھوڑ دیا. یعنی اب ان کے قریب سیکنڈ بھی کوئی نہیں. اچھا حبیب صاحب, یہ رائے تو بدلتی رہتی ہے نا سر, ہم نے دیکھا کہ رائے بدلتی رہتی ہے. نواز شریف صاحب 2018 کے بعد جتنے بھی ضمنی انتخابات ہیں سارے جیت رہے تھے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2022 کے بعد عمران خان کی ایک ویو ہے, وہ جیتے ہیں. میں اس کے باوجود میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ سر آپ اس کرنٹ پولیٹیکل ویو سے ہٹ کر بات کریں. کیا مطلب؟ مثلا کوالٹیز کے حساب سے, مثلا جب دونوں ایڈمنسٹریشن کر رہے تھے دونوں نے ملک کیسے چلایا, جو انٹرنیشنل افیئرس پہ, اچھا یہ آپ کو بات کرتا ہوں. انٹرنیشنل افیئرس پہ کیا ان کی نقطہ نظر کیسا رہا, ریجنل افیئرس پہ کیسا رہا, انٹرنل افیئرس پہ کیسا رہا, اس ملک کو آگے لے کے جانے میں کیسا رہا, سویلین بالادستی کے لیے اور اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کے لیے ایک سویلین سپریمیسی کے لیے دونوں کا کردار کیسا رہا. میں آپ کو اس انداز سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے جہاں تک میں آپ کو پہلے نا ایک براڈلی ایک میں عرض کر دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ فالٹی ہے. اچھا سر. ہاں, اس کی وجہ کہ آپ ان سے بات کریں, جب بھی اگر آپ ان سے بات کرنے کیا آپ کے سامنے ہے, وہ فالٹی ماڈل اس طرح ہے کہ ان کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ امیر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. اچھا. مثلاً اور اس کے اندر اسٹینسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, شو آف بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلاً موٹر وے, جب یہ موٹر وے بن رہا تھا نا, M1 جسے کہتے ہیں, M2 جسے کہتے ہیں, ان دنوں ہم اسٹوڈنٹ تھے اور ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ موٹر وے نہ بنے. ہماری کون سنتا ہے, آج بھی کوئی نہیں سنتا, اس وقت تو بالکل ہی کوئی نہیں سنتا تھا. خیر, تو ہم لوگوں نے, میں ان لوگوں میں سے تھا جو اس بات پہ شور مچاتے تھے کہ یہ موٹر وے نہیں بننا چاہیے, ہمارا کراچی سے لے کے پشاور تک کا جو ریلوے ٹریک ہے اسے ڈبل ہونا چاہیے. ہم اس رائے کے حامل تھے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ریلوے ٹریک جو ہے وہ ڈبل ہوتا تو اس کے اوپر ٹرین تو کسی کی اپنی نہیں ہوتی نا, اس پہ تو میں نے آپ نے سفر کرنا تھا. اچھا, لیکن موٹر وے بنا تو موٹر وے اس لیے بنا کہ یہاں سے گاڑیاں اور بسیں اور ساری چیزیں جا رہی. اچھا, آپ وہ دیکھیں کہ اس ڈیولپمنٹ ماڈل کے ساتھ آپ چل ہی نہیں سکتے. اس کے بعد آپ اب ذرا آ جائیں لاہور میں. لاہور میں آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے لاہور میں آپ پیدل نہیں چل سکتے. یعنی اگر آپ کے پاس سواری نہیں ہے تو یو آر ڈومڈ ان لاہور. ہاں, اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ ایک آدھ اشارہ کراس کر کے اب دور لمبا ترین سفر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ شہر کار والے کے لیے بنایا گیا ہے, پیدل چلنے والے کے لیے نہیں بنایا جا رہا.